السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمان غازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل لائف چینجر۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں 2022 کا رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ایک اور رمضان شریف ہمیں ملا ہے، ہمیں بخشش کروانے کا، اللہ سے مانگنے کا ایک اور ذریعہ ہمیں ملا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ رب العزت کی رحمت بے پایاں برستی ہے، بے حساب کتاب اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت بخشش کے بہانے تلاش فرماتے ہیں۔ تو لہذا رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ دوسرا عشرہ جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اس کی چند ساعتیں، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری، آپ کی، سارے مسلمانوں کی بخش مغفرت فرمائے۔ جتنے ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، عزیز وقار دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغ بنائے۔ ناظرین، ابھی تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرے عشرے کے اندر دو چیزیں زیادہ اہمیت والی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر سنت اعتکاف ہوتا ہے، جو کہ سنت مؤکدہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے روزے فرض ہوئے ہمیشہ ہر سال اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو آپ اعتکاف نہیں فرما سکے، آپ نے اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ پورے محلے میں سے، پورے علاقے میں سے اگر ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو پھر سارے گناہ گار ہوتے ہیں، سنت مؤکدہ کے تارک سمجھے جاتے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی ایک محلے میں سے اعتکاف میں بیٹھ جائے اپنی مسجد کے اندر تو وہ سب کی طرف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعتکاف میں اگر بیٹھ سکیں تو ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ آدمی جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا اجر ہے۔ اعتکاف کے اندر جو سویا ہوا مسلمان ہے وہ بھی گویا کہ عبادت کے اندر ہے، اس کا سونا بھی عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی، جاگنا، سونا، اس کے سارے کام کرنے وہ عبادت کے اندر شمار کیے جاتے ہیں۔ لہذا اعتکاف بہت بڑی ایک عبادت ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، ابھی چند ساعتیں باقی ہیں تو ہمیں کوشش کر کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ جیسے مرد اعتکاف میں مسجد میں بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے خواتین اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ جو 20واں روزہ ہے، 20ویں روزے کی افطاری اپنی اعتکاف والی جگہ میں وہیں کرنی ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ اعتکاف شروع ہوتا ہے اور چاند کے نظر آنے پر ختم ہوتا ہے، چاہے وہ 9 دن کے بعد چاند نظر آئے یا 10 دن کے بعد چاند نظر آئے۔ تو اس اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور اس کے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ کچھ عرض کریں گے، اور باقی اپنے علماء سے، نزدیکی علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور جو شرائط مردوں کی ہے اعتکاف کی، وہی شرائط خواتین کی ہوتی ہے کہ بلا ضرورت اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکلنا، اس طرح کی۔ اور اس کے بعد پھر دوسری جو چیز ہے اس تیسرے عشرے میں جو نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے وہ شب قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان و فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو عمریں تو بہت تھوڑی دی ہیں، 60-70 سال کی عمر ہے، اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ایسے اعمال عطا فرما دیے کہ پہلے زمانے کے اندر جو لمبی لمبی عمروں والی جو امتیں تھیں ان سے بھی درجات میں اللہ پاک نے اس امت کو زیادہ بڑھا دیا۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ ہم بہت تھوڑے وقت کے اندر عبادت کر کے زیادہ ہم ثواب کما سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر تاخیر راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جس کا نام شب قدر ہے۔ اس کی فضیلت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ القدر میں بیان فرمائی ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور وہ شب قدر جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر اور طلوع فجر تک ہوتی ہے، پوری رات کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس رات کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں،
جبریل السلام نازل ہوتے ہیں، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، یہ دعا مانگیں، استغفار کریں، نوافل ادا کریں، تسبیحات کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ شب قدر طاق راتوں میں سے ایک رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر بتلا دی گئی تھی، لیکن پھر کسی مصلحت کی وجہ سے بھلا دی گئی۔ تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کو آپ طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر یہ شب قدر ہوتی ہے۔ یہ 5 راتیں ہم جاگ لیں اور ان 5 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے زہ نصیب دوبارہ یہ موقع ملتا کہ نہیں، دوبارہ یہ رمضان شریف زندگی میں آتا کہ نہیں، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان 5 راتوں کے اندر اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ہر وقت 24 گھنٹے چونکہ عبادت کے اندر ہے ہی، تو لہذا اس کو تو شب قدر اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر شب قدر، اللہ پاک شب قدر کی جو فضائل ہیں اور جو ثمرات اور برکات ہیں وہ بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس عشرے کے اندر 2 چیزیں زیادہ اہمیت والی ہیں، ایک اعتکاف، سنت اعتکاف، اور دوسرا شب قدر کی تلاش اور راتوں کی عبادت۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز ہم باجماعت ادا کریں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے تو اس کی وہ پوری رات عبادت کے اندر لکھی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ رب العزت کی ذات تو اپنے بندوں کے نوازنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی اس بے پناہ رحمت سے ہم فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو اسی اللہ رب العزت کی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو سنت اعتکاف کرنے کی بھی اور شب قدر کی تلاش کی اور اپنی بخش و مغفرت کی، اور آخری عشرہ جو جہنم سے چھٹکارے کا ہے تو اس میں جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں وہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات کے اندر 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے، ان کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کاٹ کر جنتیوں میں لکھا جاتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ہر شب و روز کے اندر، ہر دن اور رات کے اندر 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آخری دن ہوتا ہے رمضان المبارک کا، آخری دن کے اندر پورے رمضان المبارک کے اندر جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے خلاصی عطا فرمائی، اس ایک دن میں ان سب کے بقدر اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں اتنے لوگوں کو۔ اور پھر جو عید کا دن ہوتا ہے وہ تو عطاؤں کا دن ہے، وہ تو مزدوری ملنے کا دن ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملنے کا دن ہے۔ اور عید کا مطلب خوشی ہے، اور خوشی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہماری بخشش فرمائی، جو ہمیں انعامات عطا فرمائے، اور جو ہمیں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے کی، صدقہ زکوٰۃ دینے کی جو ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس کی خوشی کا دن ہے۔ اس کے لیے ایک ہم اظہار تشکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس بارگاہ میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے تمام فضائل و برکات فیوز عطا فرمائے اور شب قدر کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔